تو حدیث ہے ابو الدرداء رضی اللہ سبحانہ و تعالی عنہ سے، وہ دمشق میں ایک مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ کے ذریعے سے ایک حدیث سنی ہے، میں اس میں تاکد کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے وہ خود بیان کیجیے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ اس وقت لوگ کیا تھے، لمبا سفر جو ہے وہ کر کے بات پکی کہ کیا واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے بڑا بڑا لمبا سفر جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، مہینے مہینے کا سفر جو ہے نا وہ کرتے۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہاں اور کس کام کے لیے آئے ہیں، کوئی تجارت ہے، کوئی میل جول ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، کچھ نہیں ہے، بس آپ سے جو ہے نا وہ حدیث سننا ہے براہ راست کہ بات پکی ہو جائے۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جو حدیث اس نے پوچھنا تھی وہ تو پوچھی اس نے، اور کیا پوچھا اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ ایک سفر کر کے آیا تھا، اس کی مناسبت سے انہوں نے ایک حدیث بیان کر دی، جو کتب حدیث کی مختلف کتابوں میں جو ہے نا یہ موجود ہے، اور کم از کم حسن حدیث کے درجہ میں ہے، بعد اسانید میں جو صحت بھی ہے، صحیح بھی اس کو کہا ہے علماء نے۔ حدیث یہ تھی، آپ نے فرمایا کہ اچھا بھائی پہلے تو یہ سن لے کہ تیرا جو اتنا لمبا سفر ہے، میں اس کی ذرا بشارت آپ کو دے دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی طلب علم میں جب وہ نکلتا ہے، راستہ اختیار کرتا ہے، کہیں جاتا ہے، تو یہ پہلی فضیلت اس کی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ اب یہ ایک فضیلت ہی جو ہے وہ ایک کیا اتنی کم ہے کہ اتنی فضیلت ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے اپنے ماحول میں روزانہ کسی عالم کے ساتھ رابطہ کریں، ایک آیت کا ترجمہ ہی پڑھ لیا کریں، کوئی ایک حدیث ہی ان سے سن لیا کریں، تو بس یہ ہم میں وہ جذبے نہیں ہیں، ہم میں وہ یہ جذبے پیدا کرو بھائی، یہ سننے سنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو چلیے ایک فضیلت تو یہ ہوگی۔ دوسری فضیلت جو بیان فرمائی وہ یہ کہ انہوں نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے جو ہیں وہ اس طالب علم کے آگے اپنے پر جو ہیں وہ بچھاتے ہیں۔ بڑی تعظیم ہے یار، بہت بڑی منزلت ہے کہ ایک طالب علم ہے، طالب علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 12 15 20 سال کا ہے، وہ بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، وہ 70 سال کا 100 سال کا جو ہے نا، ایسے اوپر کا بھی جو ہے وہ بھی طالب علم ہے، نکلے صحیح نا، وہ طالب علم کا راہ اختیار تو کرے نا، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو فرشتے اس کو اتنا پروٹوکول جو ہے نا وہ دیتے ہیں کہ اس کے سامنے اتنی تواضع کرتے ہیں، اتنا اکرام کرتے ہیں، اتنی عزت اس کو جو ہے نا وہ دیتے ہیں۔ تو یہ دوسری فضیلت ہے جو انہوں نے بیان فرمائی۔ بھائی اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی؟ کیا یہ معمولی فضائل ہیں؟ بہت بڑے شرف ہیں، یہ تو دنیا میں ہے نا، اب جب آخرت میں جائیں گے تو پھر کیا وہاں پہ پروٹوکول ہوں گے، کیا تعظیم ہوگی، کیا عزتیں ہوں گی،
کیا شان ہوگی، وہ تو پھر کمال کی بات ہے۔ تیسری بات جو فضیلت بیان فرمائی، وہ فرمایا کہ دیکھو دو آدمی ہیں، ایک عالم ہے اور ایک عابد ہے۔ عابد کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت گزار ہے، کثرت التعبد، کثرت نوافل، لیکن عالم نہیں ہے۔ لیکن وہ جتنا اس کو علم ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ نفل نوافل یہ وہ ادھر ادھر میں وہ جو ہے نا وہ بہت محنت کرتا ہے۔ کیا ان دونوں میں بھی فرق ہے یا دونوں برابر ہیں؟ نہیں بھائی، یہاں پہ بہت بڑا ایک اہم نقطہ ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کثرت تعبد، کثرت عبادت جو ہے وہ سارا دن رات ساری جو ہے آپ جو ہے مصلی پہ کھڑے رہیں، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بشرطے کہ یہ علم سے خالی ہے۔ یہ عبادتیں ریاضتیں اگر مطابق ہیں شرعی علم کے، شریعت کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں تو دو رکعتیں بھی بہت ہیں۔ اور اگر وہ طریقہ عبادت جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو بھائی 100 سال 1000 سال بھی جو ہے وہ عبادتیں کرتے رہیں، اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ترین آپ سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی ہم کریں عبادت کے نام پہ، دین پہ، عمل کے نام پہ، اس کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ ضائع ہے، وہ جتنی بھی ہے وہ ضائع ہے۔ تو یہاں پہ اگلی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ ایک آدمی ہے وہ عالم ہے، عالم کا مطلب ہے کہ اس کو سنت کا علم ہے۔ دوسرا آدمی عابد ہے، کثیر العبادہ ہے، لیکن سنت کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ ان دونوں میں فرمایا کہ اتنا ہی فرق ہے جس طرح کہ جو جب چاند کی چاندنی جو ہے وہ جوبن پہ ہوتی ہے تو اس کے مقابلہ میں پھر ستارے نظر آتے ہیں، ستارے جو ہیں وہ بہت مدھم پڑ جاتے ہیں پھر، اور بہت سارے تو نظر آتے ہی نہیں۔ تو عالم کی عابد کے مقابلہ میں اتنی فضیلت ہے بھائی۔ تو لہٰذا عالم سے یہاں یہ بھی مراد نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا مفتی ہو، مجتہد مطلق ہو، یہ ہو پتہ نہیں وہ علم کے کتنے وہ اعلیٰ معیار پہ، یہ نہیں بھائی اس کا مطلب عالم کا۔ عالم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے احکامات کی جو ادائیگی کر رہا ہے، کم از کم اتنے احکامات کا اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ میں سنت کے مطابق کر رہا ہوں، بس یہ عالم ہی عالم ہے۔ عقیدے کے معاملات ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ میں یہ عقیدہ جو ہے یہ توحید اور سنت کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق میں رکھے ہوئے ہوں، وہ بہت بڑا عالم ہے۔ جس کو سنت سمجھ آ جائے، جس کو توحید سمجھ آ جائے، بھائی وہ چھوٹا عالم نہیں ہوتا، اللہ کے بندو وہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ہو سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق۔ تو ایک تو یہ فضیلت جو ہے وہ بیان فرما دی۔ اس کے بعد آگے فرمایا چوتھی یہ کہ اس کے لیے پھر زمین میں آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری اس کے لیے استغفار، اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں اس کے لیے۔ یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیتان فی جوف الماء، جہاں کے سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ دعائیں کرتی ہیں اس کے لیے۔ اللہ اکبر! یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ساری فضیلتیں کس کی ہیں؟ یہ فضیلتیں ہیں اس کے لیے جو عالم آدمی ہیں اور اس نے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا ہے، اس کے لیے وہ سفر میں نکلا ہوا ہے، کبھی کسی گاؤں، کبھی کسی عالم کے پاس، کبھی کسی عالم کے پاس ہے۔ اللہ اکبر!
تو یہ سارے سفر اسفار جو ہیں اس کی اتنی فضیلت ہے اور اتنی اللہ رب العالمین نے اس کی منزلت جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا عالم غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے بھائی۔ اللہ نے جب فرما دیا ہے تو پھر علم کا جو ہے نا وہ سہارا لینا، علم کو بنیاد بنا کے اپنی عبادت کو، اپنے اعمال کو، اپنے عقیدے کو جو ہے نا وہ درست کرنا، یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی۔